چمکتی ریت میں پھنسے ٹرکوں کا لوہا سورج کی تپش میں انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ ٹیمپریچر 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ یہ آسٹریلیا کا نارتھ گودنا داتا کا ویران غیر آباد علاقہ تھا اور ان ٹرکوں کے پانچوں مسافر بھوک اور پیاس سے نڈھال پڑے تھے۔ یہ یہاں کیسے پھنسے اور کیا ان کی زندگیاں بچ پائیں؟ یہ سچی کہانی ہر لمحہ دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دے گی۔ 1930 اور 31 کے سال تھے جب آسٹریلیا کے بیشتر علاقوں کے لوگ بدترین گرمی کو دیکھ رہے تھے۔ اس ہیٹ ویو نے قیامت برپا کر دی تھی۔ ٹیمپریچر 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ جنوری 1931 میں موریس کچکوف گودنا داتا ٹریک جو کہ ساؤتھ آسٹریلیا میں ہے، اپنے بھائی ہربرٹ اور 3 ساتھیوں جیک، باب اور ایرک جو کھدائی کے ماہر بھی تھے اور نباتات کے بارے میں معلومات بھی رکھتے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونے اور دیگر معدنیات کی تلاش میں نکلا۔ 2 ٹرکوں میں ضروری سامان موجود تھا۔ گودنا داتا ٹاؤن سے نارتھ کے سیم سفر شروع کیا گیا۔ یہ 15 جنوری 1931 کا سخت گرم ترین دن تھا اور گودنا داتا ان علاقوں میں شامل تھا جو ہیٹ ویو سے متاثر تھے۔ سفر کا آغاز بہترین طریقے سے ہوا اور نارتھ کے سمت سڑک پر یہ رواں دواں رہے، لیکن ایک مقام پر مڑتے ہوئے یہ سب کنفیوز تھے کہ کیا یہی راستہ ان کی سلیکٹڈ منزل تک جاتا ہے یا نہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد اور میپ کی مدد لے کر یہ اسی راستے پر مڑ گئے۔ ابتدا میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، لیکن کسی حد تک سڑک کا نام و نشان غائب ہو کر اب کچے راستے اور درمیان میں اگی جھاڑیوں میں بدل چکا تھا۔ کئی مقام پر راستے دائیں اور بائیں مڑے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ موریس نے ٹرک رکوا دیے۔ سخت گرمی اور تپتے سورج نے ان کو پسینوں میں بھگو دیا تھا۔ ٹرکوں سے اتر کر انہوں نے خوب پانی پیا اور اپنے جسموں پر ڈالا۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جو آگے جا کر انہیں بھگتنی تھی۔ اب میپ پر پھیلی لکیروں اور اس راستے پر جہاں وہ موجود تھے کچھ میچ نہیں ہو پا رہا تھا۔ شام سر پر آ چکی تھی اور انہوں نے یہیں ڈیرا ڈال دیا۔ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور تھکن کی وجہ سے ٹرکوں کے پچھلے حصوں میں سو گئے۔ اگلا دن ان کے لیے گرمی کے ساتھ ساتھ گرم تیز ہوائیں بھی لے کر آیا اور اڑتی ریت اور ہر طرف جنگلی جھاڑیوں سے بھرے میدان، خشک چٹانیں ان کی نظروں کے سامنے تھیں۔ انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا، لیکن اب ان پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ 150 کلومیٹر اندر نامعلوم مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں درجنوں دائیں بائیں راستوں سے مڑتے یہ پہنچے تھے۔ اس مقام پر سوائے جھاڑیوں اور اڑتی مٹی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر طرف ویران ٹیلے، جھاڑیاں اور خوفناک ماحول تھا۔ واپسی کا راستہ اب یہ کھو چکے تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی ان کے پاس بہت کم موجود تھا۔ اگلی مصیبت ان کے ساتھ یہ شروع ہوئی کہ ٹرکوں کے انجن اس قدر گرم ہو گئے کہ ان میں سے دھواں اٹھنے لگا۔ دوسری طرف ہیٹ ویو نے ہربرٹ کو متاثر کر دیا تھا اور وہ سخت بیماری محسوس کر رہا تھا۔ اس مقام پر انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ٹرک اسٹارٹ کر کے واپسی کا راستہ ڈھونڈ لیں، لیکن نرم ریت میں ٹرک دھس کر بیکار ہو گئے۔ مورس 2 ساتھیوں جیک اور باب کے ساتھ ایک قدرے بلند مقام پر پہنچا، لیکن ہر طرف دھول مٹی اور تپتے میدان دکھائی دیے۔ واپس ٹرک تک پہنچے تو ایرک نے بتایا کہ ہربرٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور یوں یہ پانچوں ان ویرانوں میں مدد کے منتظر رہے۔ جھاڑیوں کو آگ لگائی تاکہ دھواں کسی کو متوجہ کر سکے، لیکن کئی دن گزر گئے اور ان کا کھانا پانی سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا۔ نہ ٹرک ریت سے باہر نکلے اور نہ ہی مدد آئی اور نہ ہی ان کے پلے اب امید تھی۔ سب بے دم تھے اور دھیرے دھیرے موت کا انتظار کر رہے تھے۔ ہربرٹ کی کنڈیشن سب سے زیادہ خراب تھی۔ ویران راتوں میں یہ ٹرک کے پچھلے حصے میں پڑے رہتے، اس امید پر کہ شاید بارش کے چند قطرے برس جائیں یا شاید کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی مدد ان تک پہنچ جائے۔ دن ان کو جھلسا دیتا تھا۔ کھانے پینے اور پانی کی کمی نے ان کے جسموں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔
29 जनवरी 1931 को एक छोटे तैयारे ने दौरान परवाज इन ट्रकों को इस वीरान इलाके में देखकर रेस्क्यू टीम बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची। इन वीरानों में ये पांचों 14 दिन तक फंसे रहे थे और ओदनादाता से नॉर्थ में सख्त गर्म तरीन इलाके में 150 किलोमीटर के फासले पर मौजूद थे। उन्हें रेस्क्यू करके ले जाया गया और अगर चंद घंटे मजीद गुजर जाते तो इनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बच पाता और ये ट्रक इनकी आखिरी आरामगाह बन जाते। जब मीडिया पर इनसे इन 14 दिनों की मौत और जिंदगी की कैफियत में मुब्तला रहने का सवाल किया गया तो इन सब का सिर्फ एक जवाब था कि शायद ये मौजज़ा था जो हम बच गए, वरना आखिरी बार जब आंख बंद हुई थी तो वो अंधेरे मौत के अंधेरे दिखाई दिए थे और धीरे धीरे अंधेरी सुरंग में रूह तेज़ी से दाखिल हो रही थी और फिर अचानक जैसे आंख खुल गई और ज़िंदगी की रोशनी दिखाई दी। फेयर ऑफ डार्क नाइट्स में आप सच्चे, हैरत अंगेज़ और खौफनाक वाक़यात देख सकेंगे। इस तरह के मज़ीद वाक़यात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।